خداوند یسوع المسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ میری یہ خوش نصیبی ہے کہ آج کراچی میں علی جناب خدا کے خادم پاسٹر عاشر منشا اور ان کی ٹیم شیان سٹار ٹی وی کی طرف سے خداوند کے کلام کی منادی کرنے کا موقع ملا ہے۔ میرا نام پادری امین فرانسس ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے، اور میرے روحانی باپ پادری ڈاکٹر حزقیل سروش ہیں، اور میں لاہور میں باغبان پورہ میں سینٹ تھامس چرچ میں خداوند کے کلام کی خدمت کرتا ہوں۔ آئیے عزیزو، جو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ان کی خدمت میں خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں سلام عرض کرتا ہوں۔ اور آئیے آج ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے تجسمِ المسیح، مقدس یوحنا رسول کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت اور پھر پہلا باب اس کی 14ویں آیت۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ اس کی 14ویں آیت دیکھیے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ آئیے عزیزو، اس کلام پر غور کریں گے۔ ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ خداوند یسوع المسیح کے تجسم کی برکات، یہ ہمارا مضمون ہے۔ مقدس یوحنا رسول کی انجیل یونانی زبان میں لکھی گئی اور اس کے کل 21 ابواب اور 879 اس کی کل آیات ہیں۔ یوحنا رسول کی انجیل 85 AD میں لکھی گئی، یہ افسس کے علاقہ سے لکھی گئی۔ مقدس یوحنا رسول کی انجیل کا پہلا بڑا مقصد اور اس کا بڑا کام بشارتی کام ہے۔ یوحنا کے نام کے لفظ ایمانی، نمبر 1 یہوہ مہربان، نمبر 2 یہوہ فضل کرتا ہے۔ یوحنا رسول خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں میں کم عمر والا شاگرد تھا۔ مقدس یوحنا رسول کے باپ کا نام زبدی اور ماں کا نام سلومی تھا۔ میں یہ آپ کی خدمت میں یوحنا رسول کی زندگی اور انجیل مقدس یوحنا رسول کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ یوحنا رسول کو محبت کا رسول بھی کہا گیا ہے، اور بائبل مقدس میں یوحنا رسول کا ذکر 157 مرتبہ 157 مرتبہ ہے۔ یوحنا رسول غیر شادی شدہ تھا اور اس کی کل عمر تقریباً 100 سال تھی، اور یوحنا رسول واحد شاگرد ہے جو تبھی موت مرا ہے۔ باقی تمام رسولوں نے شہادت پائی ہے، وہ شہید کیے گئے ہیں، لیکن یہ واحد رسول ہے جو تبھی موت مرا ہے۔ اور یوحنا رسول نے یوحنا کی انجیل لکھی، پھر اس نے 3 خطوط لکھے، اور پھر اس نے مکاشفہ لکھا جو خداوند یسوع المسیح کا مکاشفہ ہے۔ مقدس یوحنا کی انجیل پہلی صدی عیسوی کے آخری دہائی میں لکھی گئی۔ اب عزیزو، ہم اپنے مضمون کی طرف چلتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح کے تجسم کی برکات۔ نمبر 1، تجسم کے لفظ معنی جسم اختیار کرنا۔ نمبر 2، جسم میں ظاہر ہونا۔ جیسے ہمارے روحانی باپ پادری ڈاکٹر حزقیل سروش نے ایک گیت لکھا، ایک تارا چمکا ہے، ایک نور سا اترا ہے، ہر گلی گلی روشن پر نور نظارہ ہے۔ تو جب وہ تارا چمکا ہے، یہ 2 سٹار کے ملنے سے یہ سٹار بنا تھا، جوپیٹر اور نووا۔ یہ جو نووا سٹار ہے، یہ جب بنا، یہ چمکا، اس کے بعد یہ کبھی نظر نہیں آیا۔ غور سے سنیے، یوحنا رسول کی انجیل اس کے پہلے باب اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور خدا کا کلام مجسم ہوا، کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے ممور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال ہے۔ غور سے سنیے، وہ اس لیے ظاہر ہوا کہ گناہوں کو مٹائے۔ بائبل بیان کرتی ہے جب یسوع مسیح پیدا ہوا، اس کا ستارہ دیکھا گیا اور کئی مجوسی اس کو سجدہ کرنے آئے، اور پھر صرف 3 پہنچے۔ اب غور سے سنیے، وہ سونا اور مور اور لبان لے کر آئے، انہوں نے سجدہ کیا۔
यीशु मसीह की चरनी को और यीशु मसीह को सजदा किया जिसमें वो रखा गया था चरनी के अंदर। पहला पतरस उसका पहला बाब और उसकी 20वीं आयत हम देखते हैं खुदा के कलाम में से। मैं आपकी खिदमत में ये पढ़ना चाहता हूँ, पहला पतरस और उसका पहला बाब और उसकी 20वीं आयत, मैं ये तलावत आपकी खिदमत में करना चाहता हूँ। गौर से सुनिए, तवज्जो कीजिए। और उसका इल्म तो बनाए आलम से पेशतर से था, मगर ज़हूर आखिर जमाना में तुम्हारी खातिर हुआ। आमीन। तमाम आलमों से पहले यीशु मसीह पहले मौजूद था। उसने खुद फरमाया मैं जो हूं सो हूं। उसने कहा मैं सब्बत का मालिक हूं। उसने फरमाया यहां वो खड़ा है जो सब्बत का मालिक है। इससे पहले कि अब्राहम पैदा होता मैं हूं। जब कायनात बनाई जा रही थी तो लिखा है इब्तिदा में खुदा ने आसमान और जमीन को पैदा किया, और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराव के ऊपर अंधेरा था, और खुदा का रूह पानियों की सतह पर जुम्बिश कर रहा था। यह रूह कुदस रंग बखेर रहा था। और लिखा है खुदा ने कहा रोशनी हो जा, तो ये रोशनी कोई और नहीं था, खुदावंद यीशु मसीह नासरी था, और कोई नहीं हो सकता। गौर से सुनिए, यानी कलमा खुदा, मेरे कलमे मेरे अंदर है, आपके कलमे आपके अंदर है। लफ्ज कलमा, इसके लफ्जी मानी मुंह से सादर हुए अल्फाज। यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब उसकी पहली आयत में हमने बगौर इसको पढ़ा है, और हमने देखा है वहां पे क्या लिखा है। एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में पढ़ना चाहूँ। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और कलाम ही खुदा था। इंसान में से इंसान ही निकलेगा, और जानवरों में से जानवर ही निकलेंगे, और खुदा में से खुदा आएगा। अब गौर से सुनिए, तवज्जो कीजिए। तजस्मे अल मसीह की बरकत, खुदावंद यीशु मसीह खुदा का कलमा है। नंबर 2, यीशु अल मसीह खुदा का इलाही कलमा है। वो खुदा का जिंदा पाक इकलौता बेटा है, जिसने चरनी में जन्म लिया, सलीब पर अपनी जान दी। अगर आज हम क्रिसमस मनाते हैं तो अजीजों याद रखें, चरनी सलीब के बगैर नहीं है, और सलीब खाली कब्र के बगैर नहीं। याद रखें, बदरुएं आपसे नहीं डरती। आप बड़े खूबसूरत हो, बहुत कुछ आपके पास हो, बदरुएं आपसे नहीं डरती। अबलीस आपसे नहीं डरता। अबलीस खुदावंद यीशु मसीह के खून से डरता है। अबलीस यीशु मसीह की खाली सलीब से डरता है। अबलीस यीशु मसीह की खाली कब्र से डरता है, जो कलमा खुदा है, जिसके बारे में लिखा गया यूहन्ना की मार्फत अंजीली बयान उसका 3 बाब उसकी 16वीं आयत में। यहां पे लिखा है, खुदा के कलाम में से हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि यहां पर क्या लिखा है। बड़ी कॉमन आयत है और सब लोग इसको जुबानी भी पढ़ते हैं, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो इकलौता बेटा, एक ही इकलौता बेटा, ये लफ्ज पर गौर कीजिए। आप और मैं लेपालक बेटे हैं। फरिश्ते जो हैं तख्लीकी बेटे, वो आग से लिए गए, लेकिन बाप का कलमा यीशु मसीह है। मुकद्दसा मरियम से क्या कहा गया? जब फरिश्ता जबराइल उसके पास आया तो उसने कहा सलाम तुझको मरियम। ये नहीं उसने कहा सलाम तुझ पर, सलाम तुझको, जिस पर यह फजल हुआ है। गौर से सुनिए, जिस पर यह फजल हुआ है। खुदा का रूह तुझ पर साया डालेगा और तुझसे मलूदे खुदा कलमतुल्लाह, खुदा का कलमा, खुदा का बेटा पैदा होगा। जलाल का कलमा, नूर का कलमा। यीशु मसीह ने फरमाया दुनिया का नूर मैं हूं। उसे किसी से उधार नूर लेने की जरूरत नहीं है, वो तो नूर को पोशाक की तरह पहनता है। गौर से सुनिए, बुद्धा ने कहा 583 और 481 में का मीम में उसने कहा मुझे रोशनी मिल गई, मुझे चानन मिल गया, बुद्धा ने कहा। लेकिन जब बुद्धा मरने लगा, यही जो शोर मचा रहा था, मुझे रोशनी मिल गई, मेरे पास नूर आ गया। जब ये मरने लगा, ये चिल्ला उठा, मेरी रूह अंधेरों में जा रही है, माई सोल इज डार्क, मेरी रूह अंधेरों में उतर रही है।
غور سے سنیے، زندگی وہ دے سکتا ہے جو اندھوں کو آنکھیں دے دے، زندگی وہ دے سکتا ہے جو کلمہ خدا ہے، اور جس نے فرمایا دنیا کا نور میں ہوں۔ غور سے سنیے، آپ جب لائٹ استعمال کرتے تو یہ لائٹ ٹرانسفارمر سے آتی، اور ٹرانسفارمر جو ہے وہ بجلی گھر سے لیتا ہے، اور بجلی گھر جو ہے وہ گرڈ سے لیتا ہے، اور گرڈ جو ہے وہ ڈیم سے لیتا ہے۔ ایسے لائٹ آتی ہے، لیکن یسوع مسیح کو کسی سے نور لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لکھا ہے وہ نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے، وہ کروبیوں پر بیٹھتا ہے اور بادلوں کو اپنے رتھ بناتا ہے۔ یسوع المسیح ہمیشہ کی زندگی کا کلمہ ہے۔ اس نے فرمایا جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ اب غور سے سنیے، فرمایا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ اس پر غور کیجیے عزیزو، کیوں اس نے کہا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں؟ یہ الفاظ اس نے ہیکل میں بھی ریپیٹ کیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہیکل کے 3 پردے تھے۔ پہلے پردے کا نام راہ تھا، دوسرے کا نام حق تھا، اور تیسرے کا نام زندگی تھا۔ آئیے ہم اس کی چرنی کے پاس چلیں، آئیے ہم اپنے دلوں کو کھول دیں، اس کو سجدہ کریں جو راہ، حق اور زندگی ہے۔ آپ کو اور کوئی راہ خدا تک نہیں لے کے جا سکتی سوائے خداوند یسوع المسیح کے، اور حق وہی ہے۔ اور پھر زندگی، لوگ زندگی ڈھونڈتے ہیں، لوگ نمازیں، دعائیں، روزے، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ کی زندگی صرف خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے۔ سادھو سندر سنگھ سوامی ایک شخص کے پاس گیا، اور وہ کئی مہینوں سے ایک بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا جس کے اندر کیل لگے ہوئے تھے۔ اس نے اسے پوچھا آپ ایسے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اس لیے پڑا ہوں کہ میں زندگی پا جاؤں، میں ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتا ہوں۔ اور انہوں نے اپنے بیگ میں سے بائبل نکالی اور کہا میں تمہیں بتاتا ہوں بالکل آسان طریقہ، تمہیں اتنی زیادہ مشکل پہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ایک ہے جس نے صلیب پر ہمارے لیے کیلوں سے جڑا گیا، جس کے سر پر کانٹوں کا تاج دبایا گیا، اور وہ خدا کا کلمہ ہے، خدا کا بیٹا ہے، جو چرنی میں پڑا اور اپنی جان اس نے گناہ گاروں کے لیے دی۔ رومیو کے نام کا خط، اس کا 8واں باب اور اس کی 3 آیت ہم پڑھتے ہیں، تو یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ اس لیے کہ جو کلام شریعت اور جسم کے سبب سے کمزور ہوں نہ کر سکی، وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا۔ غور سے سنیے، شریعت آپ کو آپ کے گناہوں کے بارے میں بتا سکتی ہے۔ شریعت تو ایک ایسے جیسے ایک ٹیچر کے پاس آپ پڑھنے جاتے ہیں، اور ٹیچر آپ کو پکڑ کر پھر پروفیسر کے پاس لے جاتا ہے، اور پروفیسر آپ کو پکڑ کر ہیڈ پرنسپل کے پاس لے جاتا ہے۔ غور سے سنیے، شریعت ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنا بلڈ پریشر چیک کرواتے ہیں، شریعت ایسے جیسے آپ اپنا ٹمپریچر چیک کرتے ہیں کہ مجھے بخار تو نہیں ہے، لیکن آپ کو میڈیسن ایک ہی دے سکتا ہے، آپ کو ایک ہی بچا سکتا ہے، اس کا نام خدا کا زندہ اکلوتا بیٹا خداوند یسوع مسیح ہے، جو باپ کا کلمہ ہے، اور پاک بتولہ باکرہ کواری مقدسہ مریم کے باطن عطر میں پڑا، اور کلمہ وجود میں آیا، اور پھر اس نے اپنی جان صلیب پر دی، اور وہ 3 دن تک قبر میں رہا، موت، قبر، پتال، بدروں کو شکست دیتا ہوا تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اس کی قبر اور چرنی اور صلیب آج بھی خالی ہے۔ آئیے عزیزو، یوحنا کی انجیل 8واں باب 46ویں آیت میں لکھا ہے، فرمایا تم میں کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرے؟ کلمہ خدا وہ ہو سکتا ہے، وہ اترا ہے، اس کا نور چمکا ہے جس کی اپنی ذات میں کوئی گناہ نہ تھا۔ وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ خدا کا اکلوتا اور زندہ بیٹا ہے۔ یسوع المسیح کی برکات دیکھیے، کلسیوں کے نام پولس رسول کا خط، ہم اس کو دیکھتے ہیں، کلسیوں اس کا جی پہلا باب، اس کی 15ویں آیت ہم اگر دیکھیں تو وہاں پہ کیا لکھا ہے؟ وہ اندیکھے خدا کی صورت
اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئی، اور آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں، حکومتیں ہوں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی، اور وہ سب چیزوں سے پہلے اور اسی میں سب چیزیں قائم ہیں۔ آمین۔ کس لیے پیدا ہوئی؟ یسوع مسیح کے لیے، عالم بنے۔ لکھا ہے بادشاہ کے دل، بادشاہوں کے دل اس کے ہاتھ میں، وہ خود بادشاہ ہے۔ اب غور کیجئے، یسوع مسیح پیدا ہونے سے پہلے بادشاہ ہے۔ یسایہ پکار اٹھا، ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، سلطنت اس کے کاندھوں پر ہوگی، وہ عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اب غور سے سنیے، اس کا نام عجیب، مشیر، صلح کروانے والا، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یسایہ پکار رہا ہے۔ اور اگر ہم عبرانیوں دیکھیں تو لکھا ہے پہلے باب میں کہ اس نے حصہ بہ حصہ نبیوں کی معرفت حصہ بہ حصہ ہم سے کلام کیا، لیکن اخیر زمانہ میں ہم سے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع کے وسیلے کلام کیا۔ کولوسیوں 2 باب اور اس کی 9 آیت ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ آمین۔ الوہیت کی ساری معموری، وہ یسوع جو دنیا میں آیا، مولود کے لفظی معنی ہے سامنے آنا۔ ہندوؤں کے 1,84,000 دیوی دیوتے ہیں، وہ جو بدلتے ہیں، وہ بدن اختیار کرتے ہیں، وہ کئی بار کسی اور میں داخل ہو سکتے، لیکن یسوع مسیح مجسم ہوا، اس کا تجسم ہوا، وہ مولود ہے، اس کا ظہور ہوا، ایک ہی بار ہوا ہے۔ یہوہ جب ہم یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب واجب الوجود خدا، ایسا خدا جو اپنا وجود آپ رکھتا ہو۔ خداوند یسوع المسیح کی برکات۔ غور سے سنیے عزیزو، سادھو سندر سنگھ سوامی ایک بار ایک گھر میں ٹھہرے، اور وہ شخص چرواہا تھا۔ جب وہ رات کو اپنی بھیڑیں گن رہا تھا تو ایک بھیڑ کم تھی، اور وہ اس کو ڈھونڈنے نکلا۔ غور سے سنیے، وہ اس کو دیکھ رہا تھا، سادھو سندر سنگھ سوامی، اس شخص نے بھیڑ کا لباس پہنا، اور سادھو سندر سنگھ سوامی اس کے پیچھے گئے، اور اس نے بھیڑ کی آواز میں آواز دینا شروع کی۔ وہ اپنی بھیڑ کو ڈھونڈ رہا تھا، بڑی دور جا کر اس کی بھیڑ اس کو مل گئی، وہ اس کو اٹھا لایا، اور تب اس پر سادھو سندر سنگھ سوامی پر یہ بھید اشکارا ہوا کہ خداوند یسوع مسیح اس لیے ظاہر ہوا کہ وہ انسانوں کو جو گناہ میں دبے ہوئے ہیں، ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھاتے ہیں، ابلیس انہیں تنگ کرتا ہے، بیماریوں میں جکڑے ہوئے ہیں، گرے ہوئے ہیں، اس لیے یسوع آیا کہ ان کو آزاد کیا جائے، ان کو رہا کیا جائے، ان کو زندگی بتائی جائے، ان کو ہمیشہ کی زندگی دی جائے۔ اور یہ ضروری تھا کہ وہ انسانوں کا روپ لیتا۔ اگر بھیڑ کو ڈھونڈنے کے لیے اس کے چرواہے نے بھیڑ کا لباس استعمال کیا تو بھٹکے ہوئے انسان کو ڈھونڈنے کے لیے خود کلمہ خدا انسانی وجود میں ظاہر ہوا ہے۔ غور سے سنیے، افسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 1 باب اور اس کی 3 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ ہمارے خداوند یسوع مسیح کہ خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی ہے۔ آپ کو اور کوئی برکت نہیں دے سکتا روحانی مقاموں میں سوائے خداوند یسوع مسیح کے۔ اب یسوع مسیح کا پیدا ہونا، ان کا اس دنیا میں آنا، یہ کسی ایک انسان کے لیے نہیں ہے، کسی ایک امت کے لیے نہیں ہے۔ جو کوئی مسیح یسوع پر ایمان لائے گا، وہ کسی قوم، کسی قبیلہ، کسی جزیرے، کسی ملک سے کیوں نہ ہو، مسیح یسوع اسے اپنے خون سے دھو کر کے آسمانی شہروں کا مالک بنائے گا، اور آسمان اس کے لیے کھل جائے گا جو اس کا اچھا خزانہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں
کہ خداوند یسوع مسیح کا پیدا ہونا دوسرا کرنتھیوں اور اس کا 8واں باب اور اس کی 9ویں آیت ہم یہ پڑھتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے اس کو دیکھنا۔ 8واں باب اور اس کی 9ویں آیت لکھا ہے، کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو کہ وہ اگرچہ دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر غریب بن گیا تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے دولت مند ہو جاؤ۔ آمین۔ اس لیے غریب بن گیا۔ اب غور کیجئے، جب وہ چرنی میں رکھا گیا تو لکھا ہے کہ وہ داؤد کا تخت تھا، وہاں پہ آنا ضروری تھا، لیکن ایک ہسٹری بتاتی ہے کہ جب یسوع کو رکھا گیا تو مقدسہ مریم کو ایک کسی خاتون نے کپڑا دیا کہ اس بچے کو اس کپڑے وائٹ کپڑے میں لپیٹ کے رکھ لے، تو وہ جگہ بھی اس کی اپنی نہیں تھی۔ غور سے سنیے، جو صلیب پر یسوع لٹکا وہ صلیب بھی اس کی اپنی نہیں تھی، جس قبر میں وہ رکھا گیا وہ قبر بھی اس کی اپنی نہیں تھی۔ اس قدر وہ غریب بنا کہ آپ اور میں دولت مند ہو جائیں، ہم اس کی غریبی سے دولت مند ہو جائیں۔ نہ صرف یہ کہ ہم جسمانی طور پر، روحانی طور پر، انفرادی طور پر، مالی طور پر، معاشی طور پر امیر ہو جائیں اور کلام کی وہ برکات لیں جو خداوند یسوع مسیح ہمیں دینا چاہتا ہے۔ آئیے عزیزو، ایک آیت پڑھ کے ہم بالکل لاسٹ حصے میں جائیں گے۔ عبرانیوں کے نام کا خط، اس کا 6واں باب، اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، غور سے سنیے۔ فرمایا کہ یقیناً میں تجھے برکتوں پر برکتیں بخشوں گا اور تیری اولاد کو بڑھاؤں گا، اور یہ برکتیں خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ ہمیں ملیں گی۔ ابراہم، اسحاق اور یعقوب کی برکتوں میں جب ہم شامل ہونا چاہتے ہیں تو پھر آئیے ہم چرنی کے پاس آئیں اور اس کی برکات میں شامل ہو جائیں۔ کلمہ خدا یا یسوع المسیح کا مجسم ہونا، کلمہ خدا وہی ہو سکتا ہے، نمبر 1 جو اندھوں کو آنکھیں دے دے، جو جنم کے اندھوں کو آنکھیں دے دے۔ کلمہ خدا وہ ہو سکتا ہے جو کوڑیوں کو پاک صاف کر دے۔ نمبر 3، کلمہ خدا وہ ہو سکتا ہے جو گناہوں کو معاف کر دے، جس کی پوشاک چھونے سے بیمار شفا پا جائے۔ کلمہ خدا وہ ہو سکتا ہے جو پانیوں پر چل کے دکھائے۔ کلمہ خدا وہ ہو سکتا ہے جو 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں پر برکت ہے اور کئی ہزار کو کھانا کھلا دے۔ کلمہ خدا وہ ہو سکتا ہے جو 38 برس کے بیمار کا ہاتھ پکڑے، جو حوض کے ہلنے کا انتظار کر رہا ہے اس کو اٹھا کھڑا کرے۔ کلمہ خدا وہ ہو سکتا ہے جو خود مر جائے اور تیسرے روز قبر میں سے، مردوں میں سے جی اٹھے، اور اس نے فرمایا دیکھ میں مر گیا تھا، اب میں مرنے کا نہیں، موت اور قبر کو شکست دیتا ہوں جی اٹھا۔ اس نے فرمایا دیکھ میں مر گیا تھا، اب میں مرنے کا نہیں، موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں، میرے کھولے کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور بند کیے کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ لیکن آئیے عزیزو، ہم چرنی کے پاس آئیں اور برکت حاصل کریں تاکہ خداوند کا فضل اور اس کا رحم اور اس کا نور ہم پر چمکے۔ آئیے اپنی آنکھیں بند کریں، جتنے اس وقت عزیز دیکھ رہے ہم سب مل کر دعا کریں گے۔ خداوند ابراہم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تو قادر مطلق خدا ہے، جلال کا بادشاہ ہے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں خداوند خدا ہم اس ساری ٹیم کے لیے، پاسٹر عاشر منشا کے لیے، ان کے خداوند ٹی وی چینل کی ساری ٹیم کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، اور اس وقت جتنے عزیز دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، خداوند ان کے گھرانوں پر تیری برکت چاہتے ہیں، اور ہماری دعا ہے یہ کرسمس ان کے لیے ڈھیروں خوشیاں اور سلامتی ہو، بلکہ یہ کرسمس پوری دنیا میں امن اور سلامتی اور زیادہ ہو، اور خداوند بھوک، تنگی، پیاس، فلاح ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ تیری منت کرتے ہیں تمہارے ملک پاکستان کو بھی برکت دے، اپنے ہاتھ کو بڑھا، اور جہاں پر تیری ساری کلیسیا ہے پوری دنیا میں، ان سب پر تیرے فضل والا ہاتھ ٹھہر جائے۔ پاک روح کے وسیلہ سے انہیں چھو لے اور اپنی ذات الہی کا مکاشفہ ان پر ظاہر کر، تاکہ یہ تیرے بیٹے، اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کے تجسم کے مکاشفہ کو سمجھتے ہوئے تیرے بیٹے یسوع کو قبول کریں، جو کل، آج، بلکہ اب تک یکساں ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں، اس ٹی وی چینل کو بڑی برکت دے، مسیح خداوند یسوع کے نام سے، آمین۔
تھینک یو عزیزو، خداوند آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو.